سب سے بڑی بات سر سید کے بارے میں جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کی حالت کو دیکھا کہ انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کو ختم کر کے جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیا ہر اعتبار سے، تو ان کو انگریزوں سے سخت شکایت تھی، اور انگریزوں کی ہر بات سے شکایت تھی، یعنی یہ کہ وہ انگریزی بھی نہیں پڑھنا چاہتے تھے، ان کی حکومت کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ سر سید نے ایک تو قوم کی زبوں حالی اور اس کو دیکھ کر یہ طے کیا کہ کچھ نہ کچھ اس قوم کے لیے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان میں تعلیم کی کمی ہے، اور اگر تعلیم نہیں ہوگی تو قوم آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ بنگال میں تو اسکول بھی کھول دیا گیا تھا، کالج بھی کھول دیا گیا تھا، وہاں بنگالی لوگ جو تھے وہ پڑھ لکھ رہے تھے اور آگے جا رہے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے اور اپنی بربادی کی وجہ سے جو ان کے انگریزوں کے ہاتھوں ہوئی تھی اس سے بہت دل برداشتہ تھے، اور وہ نہ انگریزی پڑھنا چاہتے تھے اور نہ کوئی جدید تعلیم۔ سر سید نے یہ محسوس کیا کہ مدرسے تو بہت سے کھلے ہوئے ہیں، ہر مسلم کمیونٹی میں ہر مسجد میں آپ کو صبح کو مذہبی تعلیم کے لیے امام موجود ہے، وہ پڑھا دے گا، لیکن اس سے آگے انہوں نے نہیں سوچا، اور جس کی وجہ سے آج اور اس وقت بھی قوم بہت پیچھے تھی۔ جو سب سے اہم بات ہے سر سید کی وہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے تھے کہ جدید تعلیم دی جائے، اور جدید تعلیم کا مطلب مذہب کی تعلیم سے ہٹ کے ہے، اور جدید تعلیم سے مطلب تھا انگریزی کی تعلیم حاصل کریں۔ انگریزی میں تعلیم اور انگریزی زبان سے واقفیت کے علاوہ ان کو جو سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی وہ سائنٹیفک اپروچ کی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے بہت متعجب کرتی ہے کہ ایک وہ شخص جس نے کبھی سائنس پڑھی نہیں تھی، جو انگریزی زبان بھی نہیں جانتا تھا، وہ اس کے ذہن میں یہ صاف تھا کہ ہمیں اپنی قوم کو سائنسی تعلیم بھی دلوانا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی۔ دوسری چیز جو انہوں نے کی وہ یہ کہ سائنسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کروایا جائے، اور اس کے لیے مولوی ذکاء اللہ کو، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور دلی کالج میں پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد وہ الہ آباد میں میور کالج میں بھی چلے گئے تھے، وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو علی گڑھ بلایا، تو انہوں نے تقریباً 150 کتابوں کا ترجمہ انگریزی سے اردو میں کیا، جس میں میتھمیٹکس اور دوسری سائنسز شامل ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ سر سید کو کس حد تک اس بات کا احساس تھا کہ کتابیں سائنس کی اردو میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، تاکہ قوم کو وہ بچے جو پڑھ سکیں اسکولوں میں وہ سائنسی مضامین اردو کی کتابوں میں مل سکیں، اردو زبان میں مل سکیں۔ سر سید اگر ہمارے لیے ایک مثالی کردار ہے، ایک ٹائپ ہے جس کو کہ ہمیں دیکھ کے تھوڑا بہت انسپائر ہونا چاہیے، تو ہمیں بچوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے پڑھائیں، مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ جدید تعلیم، وہی پیغام جو سر سید کا اس وقت تھا وہ آج بھی اپلیکیبل ہے، آج بھی اس کی یعنی وہ ہے، ضرورت ہے اس ویژن کی کہ بغیر جدید تعلیم کے، بغیر سائنس کی تعلیم کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔